مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7727۔ مسند احمد کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، امام ابو داؤد نے بھی اسے اپنی سنن میں نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع احدكم على بيع اخيه وكونوا عباد الله اخوانا او كما قال۔ بہت طویل جملے اور اس کے اندر ایک بہت مختصر جملے کے اندر ایک بہت بڑا پیغام، اور ہم نے کل کا جو موضوع پڑھا تھا جمعے میں اس کا بھی ایک جملہ اس حدیث میں آج ہمیں ملے گا سننے کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے خریداری کرتے ہوئے اس کو دھوکہ نہ دو، دھوکے کی بیع نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرو، یعنی وہ خرید رہا ہے اور اس نے ایک چیز کو خریدنے کا اعلان کر دیا تو اس سے زیادہ بولی لگا کر، بھاؤ لگا کر وہ چیز نہ خریدو۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا، المسلم اخو المسلم، تمہیں پتہ ہے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے سینہ مبارکہ کی طرف، فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کہ دوسرے کو حقیر جاننا، اس سے بڑی شر والی بات کوئی نہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت یہ حرام ہے، اس کا خیال کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا ایک ایک جملہ جو ہے اس کے اوپر آپ گھنٹوں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا۔ پہلا جملہ تھا حسد نہ کرو، ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ہمسایہ ہمسائے سے، ایک دوسرے سے، خاندان برادری میں حسد عام ہے۔ دوسرا تھا دھوکے کی بیع، کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنے بھی بیچنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں الا ماشاء اللہ وہ اپنے خریدار کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ شے آپ کوئی لینے چلے جائیں، آپ کو اس طرح کی شے نہیں ملے گی، اس میں دھوکہ ہوگا، جبکہ آپ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو۔ پھر تیسرا جملہ، بغض نہ رکھو، ہمارے آپس میں کینہ ہوتا۔ آپ کو یاد ہے چند دن پہلے ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا ایک تابعی کا، انہوں نے کہا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خزاں میں پتے۔ انہوں نے کہا تو یہ تو میں بھی ملا دوں، نہیں ایسے ملانا نہیں۔ تو ہم بھی ایسے ہی معاشرے کے اندر ملاتے ہیں کہ اس ملانے میں ہمارا دل نہیں ملتا، اس ملانے میں ہمارا دل نہیں ملتا، بغض اور پھر قطع تعلقی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ایک اور، اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو، اس نے سودا کر لیا ہے تو پھر اس کو سودا کرنے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بڑھا کر، اس کا نہیں ہوا چلو ہمارا ہو جائے۔ اور اس حدیث کا جو جملہ جو جان ہے وہ ہے کہ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمارے ساتھ
ہمارے ماں باپ کے حوالے سے ہمارا بھائی ہے، اور ایک وہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت ہمارا بھائی قرار دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنے ان بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اس کی مثالیں دوں تو بڑی مثالیں ہیں، کشمیر ہمارے سامنے ہے، فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے دور کیا جانا، یہاں بھی ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی اپنی دیکھ، تجھ پر مصیبت پڑی ہے تو نے کاٹنی ہے، میں کون ہوتا ہوں، تو میرا کون لگتا ہے کہ میں مصیبت میں تیرے کام آؤں؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ سے نہ وہ اس پر ظلم کرتا، یعنی نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا، اور پھر اس کے بعد کہ اسے حقیر نہیں جانتا۔ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات اس میں بیان کر دی کہ تقویٰ یہ نہیں ہے تمہارا لباس اچھا ہو، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تمہارے سر پر ٹوپی ہو، امامہ ہو، داڑھی ہو، ہاں تم نے لباس بڑا اعلیٰ پہنا ہو، تسبیح تمہارے ہاتھ میں پکڑی ہو۔ تقویٰ کا معیار اللہ کے نبی علیہ السلام میں نہیں، یہاں ہے تقویٰ، تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہاتھ میں تسبیح، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اور تم اپنے ایک مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہو، اس سے بڑی بری بات ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب اس حدیث کو ایک طرف رکھیں آئینے کے طور پہ، اور دوسری طرف ہم سارے کھڑے ہو جائیں تو ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس حدیث کے آئینے اور معیار کے مطابق پورے اترتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو حسد سے، دھوکے سے، بغض سے، قطع تعلقی سے، بے یار و مددگار چھوڑنے سے، ظلم کرنے سے، ان ساری چیزوں سے ماورا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے، ہم ایسا بن جائیں، ایسا بن جائیں تو پھر ہماری اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔